السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تحاسدوا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کی بریائی اس ذات کے لیے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، اس معاشرے میں بہت ساری بیماریاں ہیں جنہوں نے جنم لیا ہوا ہے۔ کچھ بیماریاں ظاہری طور پر ہیں اور کچھ باطنی طور پر۔ انسان کچھ بیماریوں سے لڑتا ہے، کچھ بیماریوں کا سامنا کرتا ہے، کچھ بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ان بیماریوں کے اندر جو ایک بڑی بیماری ہے وہ ایک حسد کی بیماری ہے کہ اس معاشرے میں انسان دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے، اور یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی نیکیاں، اپنے اچھے اعمال جو کیے ہوتے ہیں ان کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہ رکھو۔ تو انسان جب ایک دوسرے سے حسد رکھتا ہے تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ انسان اس معاشرے میں جو ہے وہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے پریشان نہیں، انسان اس معاشرے کے اندر اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان نہیں۔ اس کو پریشانی کس بات کی ہے؟ اس کو پریشانی اس بات کی ہے کہ میرے یہ ساتھ والا جو ہے اس کے پاس اچھا گھر کیوں ہے، یہ پرسکون ماحول میں کیوں ہے۔ اس کے پرسکون ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اپنے مسائل کی وجہ سے کسی کو پریشانی دکھ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر ہم اس معاشرے کے اندر پریشان ہیں۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے، فرمایا کہ اس معاشرے کے اندر انسان جس کے اندر حسد جیسی بیماری آ جاتی ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس طرح فرمایا کہ انسان اپنی نیکی اس طرح تباہ کر بیٹھتا ہے، اس طریقے سے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جس طریقے سے فرمایا کہ ایک خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے نا، آگ ایک خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، فرمایا کہ حسد کرنے والا اپنے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں حسد رکھنے والے فرمایا کہ اپنی نیکیوں کو اس طریقے سے تباہ کر دیتے ہیں، اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کہ جب دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر کینہ ہے، سارا دن کی عبادتیں جو ہیں انسان کی وہ ضائع ہو جاتی ہیں، سارے دن کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان دل کے اندر کیا ہے جی؟ حسد رکھ رہا ہے، دوسرے کے بارے میں حسد ہے کہ یار یہ کیوں اچھا پہن رہا ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی کیوں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ حسد ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے جی الحمدللہ، ماشاءاللہ کہ اللہ نے اس کو نوازا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا، تو ہم یہ کہتے ہیں نہ میرے پاس ہو اور نہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم یہ سوچ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب یہ سوچ رکھیں گے تو پھر انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ انسان کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کریں
اور ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر حسد جو ہے اس بیماری کو ختم کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔